جو بندہ بھی خیانت کرے گا، دوسرے کا مال ہڑپ کرے گا، دوسرے کا حق غصب کرے گا، تو روز قیامت جب وہ آئے گا تو تمام غصب شدہ جتنے چیزیں اس نے غصب کی وہ ساتھ لے کے آئے گا۔ یأتی بما غل یوم القیامہ، روز قیامت اپنے کرپشن اور اپنے لوٹ مال سب کچھ سمیت وہ اللہ کے پاس حاضر ہوگا۔ اس دن ہر نفس کو اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو اپنے کیے ہوئے کا مکمل بدلہ ملے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا اس دن۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ایک غزوہ میں مال غنیمت میں ایک چادر کم پڑ گیا کہ وہ چادر غنیمت میں تھا اور نظر نہ آیا، تو کسی نے یہ کہا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے لیا ہو، یہ نہیں کہ خیانت کے طور پہ، لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ کے طرف سے وحی کے ذریعے اختیار ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے شاید وحی کے ذریعے اس کو لیا ہو۔ تو اس آیات میں تنبیہ ہے کہ دوسرے کے مال بغیر اجازت عام بندے کے لیے بھی جائز نہیں، تو نبی خدا وہ اس طرح نہیں کر سکتا کہ کسی چیز کو اٹھا لے۔ اور پھر خاص کر غزوہ احد کے مناسبت سے اس آیات کو یہاں ذکر کیا، وہ اس لیے کہ تنبیہ ہے جو صحابہ کرام غزوہ احد میں جبل رومات کو، جو ایک ٹیلہ تھا جس پر وہ بیٹھے تھے، اس کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے، تو ان کو تنبیہ ہے تم کیوں اتر آئے غنیمت کے لیے؟ تو کیا نبی کسی کا حق لے سکتا؟ تمہارا جو حصہ تھا وہ تو باہر صورت تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتا، تو کسی کا حق اس کے درمیان میں ہڑپ ہو جائے اس کا تصور ہی نہیں تھا، تو کیوں اتر آئے تم؟